نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پہ، خاص مومنوں پہ احسان ہے۔ ایک تو یہ احسان مومنوں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا ہے، پھر ان کو مسلمان بنایا ہے، پھر اگلا جو اللہ نے احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ امتی ہونا یہ بہت بڑا احسان ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں احسان لگا کر جتلوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پہ احسان کر دیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان مبعوث کر دیا ہے۔ قد من اللہ، پکی بات ہے اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان ان کے پاس ایک رسول مبعوث کر کے، وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال پوچھے یا اللہ نبی تو اور بھی آتے رہے، رسول تو اور بھی آتے رہے، پیغمبر تو اور بھی آتے رہے، یا اللہ احسان ان پہ نہیں جتلوایا؟ وہ نبی بھی تھے، وہ خوبصورت بھی تھے، معجزات تو ان کے پاس بھی تھے، کتابیں تو ان کے پاس بھی تھی، صاحب شریعت تو وہ بھی تھے، حسین اور خوبصورت وہ بھی تھے، معجزات اور کمالات ان کے پاس بھی تھے، یا اللہ یہ احسان پھر ہم پہ کیوں جتلوایا ہے؟ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھتے، ان کے پاس میں نے نبی بھیجے، ان کے پاس میں نے رسول بھیجے، تمہارے پاس میں نے امام الانبیاء بھیجا ہے، ان کے پاس نبی بھیجے، تمہارے پاس امام الانبیاء بھیجا ہے، ان کے پاس رسول بھیجے، تمہارے پاس ختم الرسول بھیجا ہے۔ کیسے اللہ احسان نہ جتلواتے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ اگر پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ایک خاص خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ ربیع الاول جس میں میرے نبی تشریف لائے۔ آسمان اور زمین نے ایسی برکت نہ دیکھی جو میرے نبی کے آنے سے برکات پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اماں جی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، آپ کے شوہر فوت ہو گئے، آپ پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، لیکن عجیب خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، ایسی ایسی خوشبوئیں آتی تھیں، نہ عرب میں تھیں نہ کسی دکاندار کے پاس تھی، ایسی خوشبو۔ آپ کے دادا حضرت ابو عبد المطلب وہ ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہنے لگے ذرا آمنہ کو بلاؤ، پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ تو بیوہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس نے ایک دفعہ بلا لیا، آمنہ بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی، جی ابا جی، تو بیٹا یہ کہاں سے لاتی ہو خوشبو، کون تجھے لا کے دیتا ہے؟ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئی، فرمانے لگی ابا جی جب سے آپ کے بیٹے فوت ہوئے حضرت عبداللہ، میں نے اس دن سے تو ہنسنا بھی میں نے چھوڑ دیا ہے، خوشبوؤں کے نام مجھے نہیں آتے، میں کسی دکاندار کو نہیں جانتی، کوئی مجھے خوشبو لا کے نہیں دیتا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں فرمایا، کہا جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے نہ جانے کہاں سے خوشبوؤں کے دریا بہہ گئے، خوشبوئیں ہوتی ہیں، میں تھوک ڈالتی ہوں تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، میں اگر
میں غسل خانے میں جاتی ہوں تو خوشبو ہوتی ہے، میں جس بستر پہ سوتی ہوں تو خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، جس گلیوں میں چلتی ہوں تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابا جی آپ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اور لڑکیاں بھی پانی بھرنے کنویں سے جاتی ہیں، میں بھی بھرنے جاتی ہوں۔ جب سے میں پہلے جاتی تھی مجھے یہ مکہ کے کنکر پاؤں میں چبھا کرتے تھے، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے یہ کنکر مجھے روئی کی طرح نرم لگتے ہیں، اور یہ مکہ کی گرمی مجھے ستاتی تھی۔ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے ایک بادل کا سایہ، ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر چلتا رہتا ہے، اور میں جب تک راستے میں دھوپ میں چلتی ہوں یہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا رہتا ہے، اور مکہ کے کنکر مجھے چبھتے کوئی نہیں ہے، میرے پاؤں کے نیچے نرم بن کر بچ جاتے ہیں۔ اور بھی لڑکیاں پانی بھرتی ہیں، میں بھی پانی بھرتی تھی، میں بھی ڈول ڈالتی تھی، لیکن اب کے بار جب یہ بچہ میرے شکم میں تشریف لایا ہے اب میں ڈول کو اندر نہیں پھینکتی بلکہ ڈول باہر رکھتی ہوں، پانی خود بخود ڈول میں آ جاتا ہے۔ مجھے مکہ کی گلیاں سلام کرتی ہیں، مجھے درخت سلام کرتے ہیں، مجھے پیڑ سلام کرتے ہیں، مجھے پہاڑ سلام کرتے ہیں۔ میں سوتی ہوں تو رات کو عجیب و غریب مخلوق میرے خواب میں آ کر مجھے سلام پیش کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ وہ تشریف آوری ہوئی، وہ درگوز ہونے والی بچی جس نے رحمت مانگی تھی، برسوں سے وہ بیوہ عورت جس کو ذلیل کیا جا رہا تھا، وہ عورتیں جن کی عزت نیلام ہو رہی تھی، وہ یتیم بچے جو بے آسرا ہو گئے تھے، وہ بیوہ عورتیں جو بے سہارا ہو گئی تھیں، پھر اللہ نے ایک رحمت والا بادل برسایا، رحمت والا بادل برسایا، وہ رحمت والا بادل جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے دنیا کے اندر، آپ دنیا کے اندر آ گئے، رحمت بن کے آ گئے، کرم بن کے آ گئے۔ آپ جب دنیا میں آئے تشریف لائے، صبح صادق کا ٹائم آپ دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کا ٹائم تھا، یعنی رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تاریخی جا رہی تھی، روشنی آ رہی تھی، اور کفر جا رہا تھا، ایمان آ رہا تھا، گمراہی جا رہی تھی، ہدایت آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے ایسا رسول میں نے بھیجا ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے نبی آئے دنیا میں ہر نبی اپنا اپنا کام کر کے چلے گیا دنیا سے، اور جب میرے نبی کی باری ہے رحمتیں بھی لے کے آئے، کرم بھی لے کے آئے، اور لوگوں کو عزت ملی میرے نبی کی وجہ سے، عورتوں کو عزت ملی میرے نبی کی وجہ سے، غلاموں کو عزت ملی میرے نبی کی وجہ سے، بیواؤں کو آسرا ملا میرے نبی کی وجہ سے، یتیموں کو سہارا ملا میرے نبی کی وجہ سے۔ جب آپ پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے اور میں نے دیکھا ایک نور کی روشنی نکلتی ہے، جس میں سارا مکہ دیکھتی ہوں، مدینہ دیکھتی ہوں، فارس کو دیکھتی ہوں، ایران کو دیکھتی ہوں، دنیا کے ہر کونے کو دیکھتی ہوں۔ میرے نبی کا نور ایسا تھا جو آر پار ہر چیز دکھاتا تھا۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے،
سب سے پہلے اللہ کی طرف یوں انگلی کی، سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان پہ غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، نور ہی نور، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو۔ میرے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارک دنیا میں رکھا، دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ آسمانوں سے فرشتے اتر آئے، اماں آمنہ کو مبارک دینے آ گئے۔ سارے لوگ دیکھتے رہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جی تشریف لائے، کہنے لگے بیٹا آمنہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہنے لگی ابا جی اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ تو کہنے لگے او بیٹا یہ محمد کا نام میں نے آج تک نہیں سنا، خدا کی قسم جس طرح نام ہے ویسے یہ اس کی تصویر ہے۔ دائیاں آتی رہی، بچوں کو اٹھاتی رہی۔ ایک دائی ہے، بڑی غریب سی دائی ہے، جس کا نام حلیمہ مائی ہے، بڑی درد کی ماری، غربت کی ماری، دنیا سے تھکی ہوئی، اور وہ وہاں سے تشریف لے آئی کہ میں بھی کوئی بچہ لے آؤں تاکہ روزی بن سکے میری۔ اماں آمنہ رضی حضرت اماں حلیمۃ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں وہاں سے چلی اپنے شوہر کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر۔ میری سواری بھی کمزور تھی، میں بھی کمزور تھی، میرا شوہر بھی کمزور تھا، ہم تینوں کمزور مفلس وہاں سے چلتے چلتے آ رہے۔ جو ساری میرے علاقے کی دائیاں تھیں وہ پہلے وہاں مکہ کے اندر پہنچ گئیں۔ انہوں نے سارے عمرا، امیر، رئیس لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیا، وظیفے لگوا لیے، وظیفے وصول کر لیے، ساری بار میں ساری چلے گئی۔ میرے نبی کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا، یہ سمجھ کر یہ یتیم بچہ ہے، یہ کیا وظیفہ دیں گے، یہ کیا ہماری خدمت کریں گے۔ وہ ساری چھوڑ کے چلی گئیں۔ حضرت اماں حلیمۃ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے وہ راستے میں ملی، کہتی ہیں بچہ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بچہ ہے تو بتا دو۔ کہنے لگی ایک یتیم ہے، بس وہ ہے اس کو لے لو۔ تو کہتی ہے میں چلے گی۔ میں نے کہا چلو اس کی تصویر تو دیکھ لوں، زیارت تو کر لوں۔ تو میں وہاں پہنچی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں اماں آمنہ کے دروازے پہ پہنچی، میں نے جب بچے کو دیکھا تو اماں آمنہ نے کہا اس کا ابا کوئی نہیں، میرا بچہ یتیم ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ کپڑا ہٹایا تو چہرے سے نور نکلا۔ تو ایک دم حضرت حلیمۃ سعدیہ فرماتی ہے میں نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، جو ہی میں نے سینے سے لگایا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا دکھ میرے دور ہو گئے، غم دور ہو گئے، غم دور ہو گئے، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، بیماریاں چلی گئی، غربت چلی گئی، مسکرانے لگے میرے نبی، مسکرانے لگے میرے نبی دیکھ کر۔ حضرت حلیمۃ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو بی بی مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے بس اجازت دے دو میں اس بچے کو لے جاؤں، اپنے گھر میں لے جاؤں۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ بی بی میرے بچے کا خیال کرنا، میرا بچہ یتیم ہے۔ تو بچے کو اٹھایا، فرمانے لگی میں نے بچے کو اٹھا کر باہر آئی تو جو سواری تھی وہ خوشی سے پھدکنے لگی، ان کنٹرول ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میرے شوہر نے اس کو پکڑا، مجھے بٹھایا، پہلے وہ میرا شوہر بیٹھا، میں اس کے پیچھے بچہ لے کے بیٹھی، اب وہ سواری اٹھتی نہیں، چلتی نہیں۔
ہم نے مارنا شروع کیا لیکن وہ اٹھتی نہیں۔ میں نے کہا دیکھو کہیں اس بچے کا ادب میں یہ سواری نہیں چل رہی، آپ اس طرح کریں مجھے آگے بٹھا دو، آپ مجھے آگے بٹھا دو تو آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، اب چلاؤ دیکھتے ہیں اب چلتی ہے کہ نہیں۔ اس طرح جب کیا تو وہ اچھل کے کھڑی ہو گئی، تیز دوڑ سے اس نے دوڑ لگائی اور دوڑنے لگی، بھاگنے لگی۔ ابھی دور، ابھی ایسی سپیڈ بڑھ گئی کہ ان ساری اونٹنیوں کو، ان ساری سواریوں کو پیچھے کراس کر گئی، چھوڑ گئی، تیز ہو گئی۔ وہ ساری پوچھنے لگی ارے حلیمہ کہاں سے سواری تبدیل کر کے آئی ہو؟ تو فرمانے لگی سواری تبدیل نہیں، نہ چلانے والا تبدیل نہیں، بلکہ اوپر جو سوار ہے وہ اس کا کمال ہے، اس کی برکت ہے۔ میرے نبی کی برکت سے سواری تیز ہو گئی اور دوڑ لگا لی، بھاگی بھاگی دوڑی، سب کو کراس کر کے آگے چلی گئی۔ مکہ پہنچ گئے۔ جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھر آیا۔ اب بکریاں نہیں باہر چرنے جاتی، گھر میں دودھ، گھر میں برکت، خیر، بیماریاں ختم، مسائل حل۔ میرے نبی جہاں پہ ہو وہاں برکتیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت شیمہ آپ کی ایک بہن تھی جو آپ کو اٹھاتی تھی، آپ سے پیار کرتی تھی، کندھوں پہ اٹھاتی تھی، کھیلنے کے لیے آپ کو لے جاتی تھی۔ ایک دفعہ جنگ ہوئی بنو سعد سے، جنگ میں صحابہ کرام جنگ جیت گئے اور سعد کا سارا قبیلہ جو ہے نا قیدی بن کے صحابہ کرام لے آئے۔ اب یہ کیونکہ قیدی تھے، اور اس میں حضرت شیمہ بھی قیدی تھی۔ صحابہ کرام قیدیوں کو باندھ رہے تھے نا، اپنے نبی کی بات کر رہے تھے، ہمارے نبی اس طرح ہے اس طرح ہے، تو کہنے لگے تمہارے آقا کا نام کیا؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، اس کو یاد آئے، کہنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہے۔ اس نے کہا آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ اس نے کہا اچھا اس اپنے نبی کو کہو تیری بہن شیمہ آئی۔ ایک صحابی نے جا کے بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلا کے لے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر آپ کو خوش کرتی تھی، کھیل میں مصروف رکھتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے صحابہ میں اپنی بہن کو چھوڑ رہا ہوں، معاف کر دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی قبیلے کو چھوڑ دو، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، تو راضی؟ تو آپ نے پورے بنو سعد کے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ جو ہی وہ آزاد ہوئے سب نے کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہوئے۔ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نبی ایسا دیا ہے، بڑا کرم والا نبی ہے، بڑا رحمت والا نبی ہے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے فرمایا پکی بات ہے وہ رسول آ گیا ہے جو تم میں سے ہے، اور عزیز علیکم وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا دوست عزیز ہے تمہارا تم پہ، اور اس کو تمہاری ہر وقت حرص لگی ہوئی ہے میرے امت ہی کامیاب ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔
حریص علیکم، تمہاری ہر تکلیف اس کو گراں محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میری ساری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت کی وارث بن جائے۔ بڑا رؤوف ہے امت کے لیے، بڑا رحیم ہے امت کے لیے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیج کر ہم پہ بڑا احسان کیا، الحمدللہ احسان کیا۔ اب میرے نبی تشریف لائے، اس کا شکریہ بھی ادا ہم کریں۔ 3 طریقے سے درود شریف ہے۔ ایک درود وہ ہے نبی پر ایمان لے آنا اور اس سے محبت کرنا، یہ درود ہے، مسلسل درود ہے۔ اور اس کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ بھی مسلسل درود ہے، عملاً درود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی درود ہے۔ میرے نبی کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، اس امت پہ بڑے احسان ہیں۔ ہمارے بڑے مسئلے حل کرا گیا امت کے لیے، ہر وقت امت کے لیے روتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پیدا ہونے سے وفات تک اس طرح روتے رہے۔ نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے نبی کی سنتوں پہ زندگی گزر، جتنی زندگی پیچھے گزر گئی ہے بغیر سنت کے، اس پہ توبہ کریں، بقایا زندگی سنت پہ زندگی گزر۔ سنت کیا چیز ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سنت زندگی۔ ایک ہوتی ہے عادت، جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ عادت ہے، جبلت ہے۔ ایک ہوتی ہے عادت میں شامل کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ عادت ہے۔ اس عادت کو ہم نے نبی کے طریقے پہ ڈھالنی ہے۔ سونا عادت ہے، اگر اپنے نبی کے طریقے پہ سو گئے تو یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ یہ کھانا عادت ہے، اگر نبی کے طریقے پہ کھائیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ اس طرح اور عبادات ہیں، اسی طرح یہ عبادت بن جائے گی۔ سونا عادت میں ہے، نبی کے طریقے پہ سوئیں گے تو عبادت بن جائے گی۔ کاروبار عادت ہے، بندے کی فطرت ہے، بندے نے کرنا ہے، تو اگر کاروبار نبی کے طریقے پہ کریں گے تو عبادت بن جائے گی۔ اس لیے سنتوں کو زندہ کریں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، گھر کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اور سب سے بڑی جو سنت میرے نبی نے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس میرا بیٹا، تمہیں سب سے عظیم سنت بتاؤں کہ بتاؤ، اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے پاک کر۔ اب ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے، بھرا ہوا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، دل کو پاک رکھیں، ہر وقت صاف، مخلوق کا بغض نہ، اللہ کی رضا محبت۔ یہ میرے نبی کی آنے کا مقصد یہی ہے، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ ساری بنو انسانیت جہنم سے بچے، جنت میں جانے والی بن جائے، نیک اعمال کرنے والی بن جائے، اعمال صالح کرنے والی بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ اللہ علیہ بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے۔ یہ سارے طریقے ہمارے اندر آج ہے، اس لیے جشن بھی منائیں مگر مشن بھی دیکھیں، نبی کا مشن کیا ہے، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے میں صحیح معنوں میں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے بھی یہی قرآن میں کہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو
تو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہاں، جب جس سے اللہ محبت کرے اس کو کیا چاہیے دنیا کی چیز؟ اللہ سے دعا ہے ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔